تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن استطعت وقدرت أن تصبح أو تمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. عزیز دوستو اور محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے جس مبارک دین کی محنت کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر الگ الگ جگہوں میں بھیجا ہے، اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ خیر کا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے. یہ بھلائی سیکھتے سیکھتے اگر ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو ہم کامیاب ہیں. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چہرے مبارک کے منہ کے قریب کان لگا کے سن رہے تھے. محدثین لکھتے ہیں کہ حضور نے آخری وقت بھی اپنے چہرے سے چادر کو ہٹا کر نصیحت فرمائی. وہ نصیحت کیا تھی کہ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اس پر محدثین لکھتے ہیں کہ دین کی محنت کرنے والے کو زندگی کے آخری سانس تک دین کی بات سیکھنا، سکھانا، کہنا، سننا جاری رکھنا چاہیے. 1 2 3 4 5 10 مرتبہ اگر 4 مہینہ چلہ سے روزہ 10 روزہ لگ گئے، عشرہ لگ گیا تو اسے چھوڑنا نہیں ہے. اسی لیے نبی کا نمونہ دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آخری عمر تک دین کی نصیحت کو، دین کی محنت کو جاری رکھا. دعوت کی مبارک محنت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طبقات کو دنیا کے اندر نمونہ بنایا. 2 طبقے. ایک طبقہ نبیوں کا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا، وہ بھی 1,24,000. کتنے؟ 1,24,000. اور ہمارے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جو صحابہ تیار ہوئے وہ بھی 1,24,000. انہوں نے پوری دنیا کے اندر، نبیوں نے محنت کی، صحابہ نے جو ہیں پوری دنیا میں محنت کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ سکھلایا امت کو کہ دین کی محنت جو ہے یہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر کامیابی کے لیے دی ہے. آج دنیا کے سارے سائنس اور دنیا کے سارے وہ لوگ جو دنیا کے فن کے پیچھے اور سائنس کے پیچھے اور ٹیکنالوجی کے پیچھے دماغ کھپا رہے ہیں، وہ کس پہ دماغ لگا رہے ہیں؟ یا تو قرآن پہ، یا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا صحابہ کرام کی حیات پہ. آپ پڑھتے ہیں حیات الصحابہ میں، حکایت صحابہ میں، کہ صحابی جان نکل رہی ہے لیکن زبان سے کیا بول رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ. وطن چھوڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ تو اس حال میں راضی ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمارے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وطن چھڑایا جا رہا ہے، بال بچے چھڑائے جا رہے ہیں، خاندان سے دور کیا جا رہا ہے. تو یہ محنت وہ ہیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے تو یہ محنت دیتا ہے. اور اس محنت کے ذریعے سے ہمیں کرنا کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی تعلیم دی.
ایک تعلیم تو یہ تھی کہ اگر کسی صحابی نے درہم دینار کے نفع کو سنایا کہ مجھے اتنا پیسہ نفع ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ ان کے ذہن کو آخرت کی طرف موڑ دیا کہ اس سے تو 2 رکعت نفل افضل ہے۔ اگر صحابہ کو دیکھا کہ حضور کے پاس جمع ہیں تو یوں فرما دیا کہ بلال تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تیری جوتیوں کی آواز جو ہے وہ معراج میں سنی؟ یعنی جن ساتھیوں میں اچھے اعمال ہیں تو دوسرے صحابہ کو اس صحابی کی اعمال میں لگنے کی اور اس کا شوق پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، داعی کو، دین کی محنت کرنے والے کو شیطان بٹھاتا کب ہے؟ دین کی محنت کوئی کر رہا ہے، چلہ لگ رہا ہے، عشرہ لگ رہا ہے، سہ روزہ لگ رہے، ہفتے کی تعلیمیں ہو رہی، اور جو ہے حلقوں میں جانا ہو رہا، آنے والی مرکز پہ جماعتیں ان کی نصرتیں بھی ہو رہی، اور گھر پر بھی الحمدللہ جماعتوں کی خدمت ہو رہی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کام لے رہا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ کس سے اللہ کیا کام لے رہا ہے، لیکن مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے شیطان ایک نورانی تیر چلاتا، شیطان ایک نورانی تیر چلاتا ہے، اور وہ تیر یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے تو سیکھ لیا، میں نے تو سیکھ لیا، میرے اندر دین آ گیا۔ فرمایا کہ دین سے اترنے کا پہلا دن ہے، اب یہ دین سے اترنا شروع ہوگا، اعمال میں کمی آئے گی، پھر ذکر میں کمی آئے گی، آہستہ آہستہ کیا ہوگا، فرائض، سنت، واجبات اور جو ضروری چیزیں ہیں صرف وہ رہ جائے گی، روح ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے لوگ نمونہ ہیں کہ آخری وقت تک کیا کرتے رہے کہ اگر عمر سے اللہ ناراض ہے اور اگر عمر کو اللہ نے پوچھ لیا اور اس کا جواب نہیں دے سکا تو عمر کا کیا ہوگا، کہ آخری وقت تک فکر کرنا، دنیا سے جا رہے ہیں تو کہہ کے جا رہے ہیں، فلاں فلاں کو مشورہ کرنا اور ان سے رائے لے کے پھر فیصلہ کرنا، حضور جا رہے تو کہہ رہے ہیں میری موجودگی نہ ہو تو ان حضرات سے مسئلہ پوچھ لینا، ان کو پوچھ کے دین کا کام کرنا، کہ دین کا کام موت تک کرنا ہے۔ دین کے کام میں کتنی باتیں ہیں کہ دین کے کام میں 2 باتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کہے، اللہ کا رسول آپ کو عمل کر کے بتلائے وہ کرو، اور جو اللہ کے قرآن میں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ ہو، وہ عمل نہ کرو۔ اور صحابہ اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے، ایک ایک چیز کو، ایک ایک سنت کو پوچھ کے عمل کرتے تھے کہ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، سونے سے پہلے دعا کیا ہے، کسی سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ سنتوں کے ذریعے سے ہدایت ملے گی۔ چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں ایک اللہ کے ولی تھے، چاند شاہ، انہوں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ کوئی آنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں چلو، تو ان کے ساتھ میں مولانا قاسم نانوتوی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چاند شاہ نے مولانا قاسم سے کہا یہ خواب کی بات ہے، مولانا قاسم سے کہا مولانا قاسم صاحب اللہ کے رسول بلا رہے ہیں چلیے جلدی سے۔ تو چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ کے ولی ہی تھے، جلدی بھاگے آ گئے۔ ایک حجرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو چاند شاہ آئے، حضور سے ملاقات کی، حضور نے پاس میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، وہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور حضور نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا، مولانا قاسم نانوتوی کو اپنی گود میں بٹھایا۔ گود میں بٹھانے کے بعد جو ہے چاند شاہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر باادب حضور کے دربار میں یہ بات عرض کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محبت میں دوڑ کے آیا، بھاگ کے آیا، آپ نے مجھے پاس میں بٹھا دیا اور یہ مولانا قاسم بعد میں آئے، ان کو گود میں بٹھا لیا۔ اس وقت وہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو
محبت آپ بھی کرتے ہیں، محبت یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن مولوی قاسم میرے نقش قدم پر سنت طریقے پر چل کر آیا ہے، اور جو میری سنت پر چل کر آئے گا نا وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 اصول بتلائے کہ زندگی کا ہر عمل اللہ کے راستے میں چل کے ہمیں سیکھنا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ آج تک جو ہمارا تھا وہ بھلے ہو گیا، نہیں سیکھا تب تک، لیکن اب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، علماء سے معلوم کر کے، تعلیم میں بیٹھ کر، معتبر کتابوں کے ذریعے سے۔ آج کے دنیا میں بہت ساری کتابیں چلی ہوئی ہیں اور بہت سارے فضائل کی روایتیں دیکھو نا۔ غنیۃ الطالبین حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، لیکن محدثین نے ان کی باتیں نہیں لی۔ محدثین نے کیوں نہیں لی؟ کہ اس سے شریعت کو ثابت کرنا ہے۔ اور یہ فضائل کی ایسی کتاب ہے جس کے اندر جو ہیں بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو تاریخی ہیں، تو ہمیں جو ہے صحیح طریقہ معلوم کرنا، نفل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نفل میں کون سی قرات کرنی چاہیے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر اور مغرب کی 2 رکعت سنت میں، فجر کی 2 سنت میں اور مغرب کی 2 سنت میں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ ایسا کیوں؟ اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ یہ سنت جو ہیں آج کے دور میں، اس قیامت کے قریب کے دور میں بہت ہی ضروری ہے کہ سورہ کافرون پڑھنے سے دل کے وساوس ختم ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، اور سورہ اخلاص پڑھنے سے توحید اور ایمان کا نور آتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں ہر طریقہ سیکھیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی نے طریقہ دیا وہ اس پہ عمل کریں گے، کہ ہمارے لباس پہننے کا طریقہ، ہمارے سونے کا طریقہ، ہمارے سفر کرنے کا طریقہ، کسی کے گھر میں رہن سہن کا طریقہ، یہاں تک کہ دیکھنے کا طریقہ، غیر ناظرین اناہ۔ قرآن مجید میں کہتا ہے جب کسی کے یہاں دعوت ہو تو اس کے گھر کی ڈیٹیل پوری اور گھر کا ویڈیو نہ بناؤ۔ یعنی جیسے کسی کے یہاں دعوت ہوتی ہے، آپ حضرات سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک سنت طریقہ ہے جو قرآن نے سکھایا، کہ کسی کے یہاں دعوت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے مفتی ہو، قرآن کہتا ہے ان کے گھر کا پورا جو ہے نقشہ نہ بنا لو، کہاں کیا رکھا تھا، کیسے رکھا تھا، کس نے رکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے غیر ناظرین اناہ، ان کے برتن وغیرہ کو، چیزوں کو نہ دیکھو، بلکہ جس مقصد کے لیے گئے ہو، کھانا کھانے گئے ہیں، بس نیچی نگاہ سے کھا لیا، اللہ کا ذکر کر کے کھا لیا۔ کھانے کے اوپر ایک بات یاد آئی، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری، ہمارے پیر و مرشد، فرماتے ہیں کہ کھانے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک بندے یا بندی کی خوراک جو ہے وہ 4 روٹی ہے، اور ایک بندے کی خوراک جو ہے 2 روٹی۔ اب وہ 2 روٹی والے کی اسپیڈ جو ہے نا وہ 60 اور 80 کی اسپیڈ ہے، اور 4 روٹی والے کی اسپیڈ جو ہے وہ 25-50 کی ہے۔ اب وہ 25-50 کی اسپیڈ سے بیچارہ آرام سے کھا رہا، تو ابھی 2 روٹی کھائی، اتنے میں وہ جو 80 کی اسپیڈ والا تھا نا اس نے 2 روٹی کھا کے اور کہا بس اپنے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ تو جس کی 4 روٹی خوراک تھی نا اس کا پیٹ خالی رہا، وہ بھوکا رہا۔ اب شام کی دعوت تو دیر سے کھانا آئے گا، اب پورا دن جو بھوکا رہے گا نا اس کا گناہ اس کو ہوگا جس نے سنت طریقے پہ نہیں کھایا۔ اب آپ پوچھیں گے سنت طریقہ کیا ہے؟ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری فرماتے ہیں کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے دانت چبانے کے لیے اور پیٹ ہاضمے کے لیے بنایا، دانت چبانے کے لیے، پیٹ ہاضمے کے لیے بنایا۔ کھانے کے چھوٹے لقمے لو اور خوب چبا کر کھاؤ، اطمینان سے کھاؤ، تاکہ ہمارے ساتھ کھانے والا مرد یا ہمارے ساتھ کھانے والی بہن آرام سے اپنی مقدار کے مطابق کھا سکے۔ کہ کسی جو بھی طریقہ ہم سیکھیں گے سنت طریقہ سیکھیں گے، نماز کا ہے، سفر کا ہے، اپنا سامان رکھنے کا ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جو اعمال مخفی ہیں، تہجد ہو، دعا میں کسی وقت کا اہتمام ہو، ایسے وظائف ہوں جو ہم انفرادی طور پہ پڑھتے ہیں، یا ایسی ہمارے گھر کی ملکت ہے، ایسے کاروبار ہیں، ایسی اچھائی کوئی اللہ نے گھروں میں دی، اس کو سب کے سامنے بیان نہ کرو۔ آخری دور کے بارے میں روایت ہے بخاری شریف میں کہ آدمیوں کے اندر جو ہے حرص بڑھ جائے گی۔ آپ کی ایک بات یاد آئی، ایک نبی کو شیطان نے آ کر کہا، شیطان نے، کہ میں انسانوں کو 5 طریقے سے جو ہے وہ پھندے میں پھنساتا ہوں۔ کتنے طریقے سے؟ 5 طریقے سے۔
تو اللہ جل شانہ نے فوراً وحی بھیجی، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے نبی کو وحی جا کے سنا دو۔ تو جبریل آئے اور کہا کہ شیطان کو کہو 3 باتیں چھوڑ دے، وہ 2 باتیں بتا جو تو بتانا نہیں چاہتا، وہ 2 باتیں بتا جو تو بتانا نہیں چاہتا۔ تو شیطان نے اس نبی سے کہا کہ آپ نبی برحق ہے اس لیے بتا دیتا ہوں، اور کوئی پوچھتا تو میں نہ بتاتا۔ پھر شیطان نے 2 باتیں بتائی، کہا دیکھو 2 میرے ہتھیار ہیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے طمع، لالچ، کہ حسد کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، حسد کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، اور لالچ کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو نکلنا پڑا، لالچ کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو نکلنا پڑا، نکالے نہیں گئے، نکلنا پڑا۔ تو یہ 2 بیماریاں ہیں۔ شیطان نے کہا کہ حسد، جو نعمت اللہ نے کسی کو نیکی کی، علم کی، مال کی، دین کی خدمت کی دی ہے نا، اس پر شکر ادا کرے۔ کسی ماں بہن کو ایسا دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے دعوت کی محنت میں یا علم میں یا عبادت میں، ذکر میں، خوبصورتی میں یا اخلاق میں اچھا بنایا ہے، تو اس کی ان چیزوں کو دیکھ کر یوں کہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو باقی رکھے، ہمیں بھی اللہ ایسا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے ہمیں بھی وہ نعمت دیں گے۔ تو پہلی چیز یہ، ما آتاکم الرسول، جو عمل کرے سنت طریقے پر سیکھتے رہیں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے رک جائے۔ کس سے روکا؟ میں نے آیت کریمہ پڑھی 5ویں پارے کی کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ہم جو بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر اپنی ذاتی باتیں کرنے جب بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگی کی اہم باتوں کے آپس میں تذکرے کرتے ہیں، تو لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان رات کے تذکروں میں، خاص طور پہ رات میں ہی باتیں ہوتی، دن میں بھی ہوتی لیکن کم، تو اس کے اندر 3 باتیں کرنا ہے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، نیکی، آج نیکی کی محنت کتنی ہوئی اس کا مذاکرہ، کہ ہم نے آج کتنی محنت کی اپنی ذات پر، پہلے اپنی ذات، پھر آنے والی ماں بہنیں، پھر جس گھر میں ہمارا قیام ہے ان پر ہم نے کتنی محنت کی۔ یہ بھلائی کی بات، نیکی کی بات، خدمت کی بات، کہ ہم نے آج کے دن میں، آج تک ہمیں 10 دعائیں یاد تھی، 25 دعائیں یاد تھی، ایک دعا زیادہ یاد کی۔ ایسی دعائیں ہوتی ہیں کھانے کے بعد دعا پڑھ لو تو جب تک وہ کھانا ہضم نہ ہو گناہ کے وسوسے بھی نہیں آتے۔ ترمذی شریف میں، مشکات شریف میں، کتاب و دعوات میں بھی دعائیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوہ، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی تو جب تک کھانا ہضم نہیں ہوا وسوسے نہیں آئیں گے۔ کھانا ہضم ہونے کی دعا ہیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل له مخرجا، اس طرح کی دعائیں یاد کریں۔ اذان کے بعد کی ایک دعا تو وہ ہیں جو عام پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کی دعائیں ہیں وہ یاد کریں۔ سونے کی دعا ایک تو عام دو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، دوسری دعا اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اس کے علاوہ بھی دعائیں سونے کی، اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، بہت ماشاءاللہ بہترین دعائیں بخاری شریف میں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ کہتے ہیں تمہاری مجلسوں میں، مذاکروں میں، مرد ہوں یا عورت، اس میں خیر نہیں ہوتی۔ خیر لانے کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلی بات کہ معروف کا، نیکی کا تذکرہ ہو، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، صدقہ ہو، کسی کی مدد کرنا اور کسی کو بھلائی میں کام آ جانا۔ صدقہ یہ نہیں کہ پیسہ ہی دینا صدقہ ہے، کھانا ہی دینا صدقہ ہے، نہیں، بلکہ کسی کو صحیح طریقے سے نصیحت کرنا اور اس کو غلط طریقے سے بچانے کے لیے صحیح طریقہ حکمت کے ساتھ سکھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ دین کی نصیحت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی سے بھول چک ہو گئی، اس کی بھول کو سدھروانا، دعا میں ہو، نماز میں ہو، رکوع سنت میں ہو، وضو کے طریقوں میں ہو، کھانے پینے کے طریقے میں حکمت سے سمجھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یا پھر نیکی کی بات ہو، او اصلاح بین الناس، اپنے دل کے اندر یہ بات نکال دے کہ دنیا میں سب سے اچھا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو، گناہوں سے پاک۔ تو دیکھو نا، نبی پاک ہوتے ہیں، پھر بھی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف علیہ السلام سے اللہ نے کیوں کہلوایا؟ ہمارے لیے، وہ تو نبی تھے، پاک تھے، کہ اپنے آپ کو پاک نہ کہے، پاک وہی ہوتا ہے جس سے اللہ بچا لے۔ ہمیں اللہ بچا لے فضولیات سے، اللہ بچا لے غیبت سے، اللہ بچا لے کسی کے حرص کرنے سے، اللہ بچا لے ہمیں دنیا کے اندر گھس جانے سے، اللہ بچا لے ہمیں دنیا کے فندوں میں پھنسنے سے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگیں تو کیا کرے؟ اصلاح بین الناس، کہ اپنے دل کو سب کے بارے میں صاف رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضور نے حضرت انس کو بٹھایا اور پھر کہا یا بنی، اے بیٹے، ان قدرت او استطعت، اگر تو یہ کام کرنے کی ہمت کرے نا تو یہ کر لے۔ اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، جب یہ عادت بن جائے گی، آہستہ آہستہ عادت بنے گی تو انشاءاللہ پھر جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ کھانا تو اللہ کا شکر ہے اپنا حلال ہی ہوتا ہے، اللہ نے اس دعوت کی محنت کی برکت سے کھانے حلال کا انتظام کر ہی رکھا ہے، اللہ ہمیں حرام کھانوں سے، مشتبہ کھانوں سے بچا لیتا ہے الحمدللہ۔ تو پھر یہ اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ جو ہے دعائیں قبول ہوگی۔ حضور نے صحابی کو بتایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد ایک اور بڑی نعمت حضور نے ارشاد فرمائی، وہ بھی ملے گی۔ وہ نعمت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا نا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ ایک تو دعا قبول ہوگی، دوسرا کیا ہوگا کہ جنت میں حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ عمل بہت آسان ہے، نہ پڑھنے کا ہے نہ کرنے کا ہے، یہ تو دل کا عمل ہے، اور کتنا آسان ہے۔ حضور فرما رہے ہیں پھر بھی صحابی سے، ان قدرت او استطاعت، اگر تجھ میں ہمت ہو نا تو یہ کر لے۔ کیا کر لیں؟ ان تصبح و تمسی، صبح شام، صبح میں جب اٹھے تب، رات کو سو رہا ہو تب یہ عمل کر۔ ولیس فی قلبک غش لأحد، اپنے دل کو یہ کہہ کہ تو گنہگار ہے، سارے ہی بندے بندیاں اللہ کے بہت اچھے بندے ہیں، سب کسی کے بارے میں دل میں برائی اسے نکال کر سو، کسی کے بارے میں دل سے برائی نکال کر اٹھ۔ صبح میں بھی اپنے دل کو مخاطب کر کے کہے، اے انسان تجھے جانا ہے، مرد اپنے دل کو کہے، عورت اپنے دل کو کہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَتِلْكَ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے کہ صبح بھی دل صاف، سونے سے پہلے بھی دل صاف۔ نبی کا دل تو صاف ہی ہوتا ہے، پاک ہی ہوتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت یاد ہے، ہمارے استاد شیخ حنیف صاحب اکثر سبق میں کہتے تھے، مجھے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اپنے ساتھیوں کی برائیاں یا کوئی شکایتیں مجھ سے مت کیا کرو، ورنہ دل میں شیطان کوئی نہ کوئی برائی ڈال دے گا، بدگمانی ڈال دے گا۔ تو حضور کی سنت ہے صبح بھی اٹھیں تب اور رات کو سوئیں تب، اپنے دل کو مخاطب کر کے کہہ دیں سارے انسان اچھے ہیں، میں گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے دل کو صاف کرے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں اللہ نے نکالا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ دین دو طریقے سیکھنا، اللہ کے احکامات ہم پر کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کو پورا کرنے کا طریقہ کیا بتلایا، اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ، چاہے تعلیم ہو، چاہے قرآن کا پڑھنا۔ دیکھو نماز کا طریقہ بخاری شریف میں ہے، یہ مفتی صاحب بھی ہے، مولانا بھی، پوچھ لینا کہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ہماری آواز، پڑھنے کی آواز اپنے منہ سے نکل کے کان پہ لگے، منہ سے نکل کے کان پہ لگے، تو یہ ذکر مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات محمود الحسن میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور فقہ کی سب کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، حدیث میں بھی ہے، زبان سے آواز نکلے کان میں جائے، تو یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ دین کی بات دل میں اثر کرے گی، ورنہ خالی ہونٹ ہل رہے ہیں تو یہ تصوری نماز، تصوری ذکر ہوگا، اس کا نتیجہ جلدی ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں یہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور دوسرا، جہاں ہمارا قیام ہے یہاں پر ہم نیت یہ کریں، آنے والی جماعت کی نیت ہوتی ہے، اللہ جل شانہ بستی پہ اثرات ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے کل محنت کی، بہت سارے نام الحمدللہ سے روزہ اور عشرہ کے لیے آئے ہیں۔ ماں بہنوں کو ترغیب بھی دیں اور انہیں جو ہے گھروں کی تعلیم کا اہتمام کرنے کی ترغیب دیں۔ ترغیب دینے کے بعد رات کا وقت ہے، دن میں محنت ہمارا کام تھا، ان کو قبول کروانے کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ پورا دن محنت، لیکن پھر بھی وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھ کے اللہ سے قبول کرواتے تھے۔
اے اللہ بات میں نے کی، آنے والی بہنوں کو تعلیم میں نے سمجھایا، تو نے توفیق دی تو سمجھایا، ترغیب دی، تشکیل کی، گھروں میں تعلیم کرنے کے لیے شوق دلایا، پردے کا اہتمام کرنے کا شوق دلایا، شوہر کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا شوق دلایا، لیکن اے اللہ توفیق تو تو دے گا نا، محنت ہم نے کی، توفیق تو اللہ دے گا، اس لیے توفیق اللہ سے مانگنا۔ ایک واقعہ یاد آیا، وہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے سنورنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے سنورتی تھی، اور لیکن ان کی دکھتی ہوئی رگ یہ تھی، دکھتی ہوئی رگ ام سلمہ کی، مفتی صاحب کو پتہ ہوگا کہ وہ جو ہے دجال کا نام سنتی تو بہت ڈرتی تھی، دجال کا نام سن کے بہت ڈرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھی، اتنے میں ام سلمہ جو ہیں بالکل تیار ہو کے، وہ تو دلہن بنتی تھی اور حکم ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کے لیے دلہن بنے، تیار ہو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ شوہر کو گناہوں سے بچنے کا گھر میں سامان موجود ہیں، تو اب یہ باہر جو ہے اس کی نگاہ یہاں وہاں بھٹکے گی نہیں، ورنہ پتہ نہیں کہاں کہاں لٹکے گی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تیار ہو کے بالکل سنور کے باہر نکلیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی حضور کے آنے کا ٹائم ہو رہا، حضور کے آنے کا ٹائم ہو رہا، وقت ہو رہا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئی ہیں اور ہمیں وقت نہیں ملا ہے، تو اب کیا کریں گے کہ حضور تو آئیں گے تو ام سلمہ کے ساتھ جا کے بات کرنے بیٹھیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو شوہر کے لیے سنوارا ہے، تیار کیا ہے، اور شوہر کا حق بنتا ہے۔ تو حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاقاً ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ دجال نکلنے والا ہے۔ کیا بولا؟ دجال نکلنے والا ہے۔ ام سلمہ بھاگ کے اندر گئی اور گھر کے کونے میں مٹی کے گھر ہیں، اللہ ہم سب کو مدینہ مکہ پہنچائے اور عافیت سے پہنچائے، اور وہاں ان کے گھر بھی دکھائے، مٹی کے گھر، جا کے کونے میں بیٹھ گئی، تو وہ جالے اور کچرے اور پورا جو ہے بال وغیرہ کپڑوں میں بھی وہ لگ گئے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے سلام کیا اور سلام کر کے ان سے بات چیت کی، ام سلمہ پہ نظر پڑی، ام سلمہ بھی نکل کے آ گئی، دیکھا تو پورے جالے والے لگے ہوئے ہیں، کچرا لگا ہوا ہے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے بٹھایا اور بٹھا کر وہ جو ہیں جالے لگے ہوئے تھے نا وہ صاف کرنے لگے اور ام سلمہ کی تعریف کرنے لگے۔ تو یہ ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر رہن سہن کے طریقے بھی اللہ کے راستے میں سیرت کی کتابیں لے کر سیکھیں، اور اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو سکھانے کی نیتیں کریں، آنے والی ماں بہنوں کو بھی یہ ترغیب دیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ طریقے سنت طریقے سکھائیں، تاکہ جو ہیں گھروں کے اندر امن آئے اور نوجوان اور شوہروں کو جو ہے راحت نصیب ہو، اور بہت سارے گناہوں کا جو ہے کفارہ ہو جائے، بہت سارے گناہوں سے حفاظت ہو جائے۔ اللہ جل شانہ جو دن آج تک لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لگنے کو قبول فرمائے اور اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ جل شانہ آج کے بعد جو اور دن باقی ہیں، آج تو قیام ہی ہیں، اور دن جو باقی ہیں وہ دن جو ہے شرعی طریقے سے سنت طریقے کے مطابق لگانے کی توفیق اور آسانی عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ آج تک کے ہونے والے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، علم نافع، عمل مقبول، ڈرنے والا دل، شکر والی زبان، حیا والی آنکھ، دین کی فکر والا دماغ نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔